بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ڈاکٹر معین نظامی صاحب کی کتاب سرائے مولا ہے۔ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی نقشبندی مشائخ کے سلسلے میں ایک بہت بڑے شیخ تھے، اور ڈاکٹر معین نظامی نے ان کے احوال اور اقوال کو نظم کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اب یہاں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جب ہم کسی نثر پارے یا کسی شعر پارے کا دوسری زبان میں مرزوم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا وجدان ہمیں ظاہر ہے آزادی کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے، کیونکہ وجدان بہر صورت آزادی چاہتا ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے، جیسا کہ حضرت معین نظامی نے یہ فرمایا ہے کہ انہیں کئی جگہ حذف و اضافہ بھی کرنا پڑا۔ تو یہ جب حذف و اضافہ کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ بات نہیں رہتی، لیکن بہر صورت اپنی جگہ پر منظوم ترجمہ ایک اٹریکشن بھی رکھتا ہے، اور وہ ایک ذوق و شوق کی بات بھی ہو جاتی ہے۔ اور کم از کم میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب میں سرائے مولا پڑھنے لگا تو مجھ پر ریئلی ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس ریڈنگ میں آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ابوالحسن کی سرائے مولا ہے، سدا کھلا ہی رہے اس کا صدر دروازہ، نہ قید وقت ہو کوئی، نہ شرط موسم ہو، نہ امتیاز مذاہب، نہ اختصاص نسب، نہ اختلاف طریقہ، نہ اتحاد روش، کوئی مسافر خستہ، کوئی حقیر فقیر، حدود خان قہیب نہ اجنبی ٹھہرے، کہ مہمان ہمارا خدا کا مہمان ہے، اور اس طرف کو چلا آیا اس کا احسان ہے۔ نہ پوچھیے گا کہ وہ کون ہے، کہاں سے ہے، نہ دیکھیے گا عقیدہ، نہ جانچیے گا عمل، جو ماحضر بھی مجسر و پیش کیجیے گا۔ خدا نے جان نہ تاگی ہے جس بھی انسان کو، ابوالحسن کو یہ زیبا نہیں خدا کی قسم کہ اس وجود مبارک سے اپنے آنگن میں نمک دریغ رکھے، نان بھی نہ پیش کرے۔ ابوالحسن نے کسی شب نماز پڑھتے ہوئے ندائے خاص سنی یہ جہان غیبی سے۔ ابوالحسن، میں بتا دوں تمام لوگوں کو تیری حقیقت باطن جو مجھ پہ روشن ہے، دکھاؤں سب کو وہ چہرہ تیرا جو اصلی ہے، کہ لوگ تجھ کو سر عام سنگسار کریں۔ ابوالحسن نے بصد لطف و کیف عرض کیا، تیری طرف سے اجازت ملے اگر مجھ کو تو آج میں بھی بتا دوں تمام لوگوں کو تیری حقیقت رحمت، تیرا وفور کرم، کہ لوگ قید عبادات سے نکل بھاگے، کوئی بھی روئے زمین پر سر بسیدہ ہو، جزا سزا کا یہ جھنجھٹ بھی سر سے ٹر جائے۔ جواب آیا کہ دونوں ہی رہنے دیتے ہیں۔ خدا سے کہا ابوالحسن نے، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا ہی میں اپنی آنکھوں سے اپنی حقیقت کو دیکھوں۔ خدا نے میری چشم باطن پہ میری حقیقت جو کھولی تو بے ساختہ رو پڑا میں۔ وہ ایک کالا بوسیدہ میلا سا کپڑے کا ٹکڑا تھا، وہ چیتڑا ابوالحسن تھا۔ خدایا، اگر میں یہی چیتڑا ہوں تو یہ ذوق و شوق اور یہ سوز درون چیز کیا ہے، یہ ذکر و مناجات کیا ہے، یہ آنسو ہے کس کے، یہ زاری ہے کیا میری قسمت میں، بس اب یہی شرمساری ہے کیا، اور یہ بھی بتا دو کہ مخلوق کے دل میری سمت کیوں پھیرتے ہو۔ خدا نے کہا، ابوالحسن، بات یہ ہے تمہاری حقیقت وہی ہے
جو دیکھی ہے تم نے، رہیں باقی چیزیں وہ میں ہوں، میرا نور ہے۔ ابو الحسن نے کسی شخص سے سوال کیا، ہے تجربہ کوئی تم کو بھی زہر کھانے کا؟ کہا جواب میں اس نے، نہیں، مجھ کو کبھی نہ زہر کے کھانے کا اتفاق ہوا۔ جو زہر کھاتا ہے وہ زندہ کیسے رہتا ہے؟ کہا یہ شیخ نے اس دور بدشیاری میں حلال رزق کمانا ہی زہر قاتل ہے، حلال نان و نمک زہر ہو گئے گویا، خدا کا شکر کہ ہم زہر ہی کے طالب ہیں۔ ایک عاشق خدا کا ہے ایسا جہاں، ذکر حق جب کرے وہ تو شیروں کا پتا بھی ہو جائے پانی۔ سمندر کی تہہ میں اچھلتی ہوئی مچھلیاں جس جگہ ہیں، وہیں کی وہیں ٹھنڈی پڑ جائیں ساری۔ چمک اٹھیں یہ آسمان و زمین، اور فرشتوں کے پر بھی دمکنے لگیں۔ ذکر حق اس کا سن کر زمین کانپ اٹھے کہ جیسے کوئی زلزلہ ہو۔ کچھ اسی کیفیت سے ملتا جلتا مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز، وہ ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، وہ فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز۔ پیمانے الست بھی عجب ہے، سن لیجئے واقعہ غضب ہے۔ پیغام تو ایک ہی ملا تھا، ہر شخص نے مختلف سنا تھا۔ الفاظ نہیں معانی بدلے، کچھ یوں کہ سبھی کہانی بدلے۔ کچھ نے یہ سنا تھا کیا نہیں ہوں، تم لوگوں کا میں خدا نہیں ہوں۔ کچھ نے یہ سنا سوال رب کا، محبوب نہیں ہوں کیا میں سب کا۔ کچھ نے یہ سنا پیام معبود، جز میرے ہے اور کوئی موجود۔ القصہ سبھی نے بات سن کر ایک حرف بلا کہا تھا چن کر۔ القصہ سبھی نے بات سن کر ایک حرف بلا کہا تھا چن کر، ہر شخص نے جو کلام سمجھا اخلاص سے وہ پیام سمجھا۔ دنیا میں اسی پہ ہے وہ دائم، تا مرگ رہے گا اس پہ قائم۔ کچھ لوگ جو ہیں کمال زاہد، کہتے ہیں اے خدا واحد۔ کچھ جن کو ہے درد عشق مرغوب، ہے باری تعالی ان کا محبوب۔ کچھ اہل حقائق و معارف، مشہور ہے جن کا عرف عارف۔ وہ لوگ بصدق کے سعد و محمود، کہتے ہیں اسے اکیلا موجود۔ ہیں سارے یہ لوگ راستی پر، ہم بھی رہیں ان سے آشتی پر۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ کہہ دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شخص اپنے اپنے ڈھنگ پر عمل کر رہا ہے، اپنے اپنے طریق پر، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت کے راستے پر کون ہے۔ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک بوڑھا مجھے ملنے آیا، اپنے ہاتھوں میں کوئی دفتر پاری نہ لیے۔ میں تو ہر بات کیا کرتا ہوں اس دفتر سے، تم بھلا کون سے دفتر سے سند رکھتے ہو؟ میں نے اس شخص کو بتلایا، میرے دفتر میں نہ یہ الفاظ و معانی ہیں، نہ اوراق، نہ سطریں، نہ یہ خط، میرے دفتر میں میرا دل ہے فقط۔ ابو الحسن سے کسی نے یہ ایک روز کہا، حضور کچھ تو عطا ہو کہ چاہنے والے چمکتے موتیوں جیسے سخن کے طالب ہیں۔ ابو الحسن نے نگاہیں جھکا کے فرمایا، یہاں جہاں میں کھڑا ہوں نہیں مجال سخن، کہ بارگاہ محبت پہ سب اضافی ہے،
چمکتے موتیوں جیسے سخن بھی مٹی ہیں۔ ہمیں جاں بلب زندہ رہنا ہے۔ میں پچھلے 40 برسوں سے یوں جی رہا ہوں کہ جیسے میری جان میرے دانتوں اور میرے ہونٹوں میں اٹکی ہوئی ہے۔ یہی زندگی ہے۔ کسی نے کہا تھا، ایک روسی شاعر نے، جس کا انگلش میں ترجمہ ہوا، "To live to the end is not a childish task. To live to the end is not a childish task." لوگ روزے رکھتے ہیں، لوگ نفل پڑھتے ہیں، اس امید پر کہ وہ منزلوں پہ جا پہنچے۔ میں خود اپنا روزہ ہوں، خود ہی میں نوافل ہوں، میں خود اپنی منزل ہوں۔ میں نے ایک سفید پتھر سے ایک مسئلہ پوچھا۔ ایک مسئلہ پوچھا۔ اس سفید پتھر نے مجھ پہ مہربانی کی، کچھ 1000 نقطوں پر اس نے لب کشائی کی، خیر ہو خدائی کی۔ سرے عرش پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، فرشتوں کے لشکر پہ لشکر چلے آ رہے ہیں۔ وہ فخریہ کہتے ہیں ہم نوری پیکر ہیں، خاکی نہیں ہیں، ہمیں قرب حاصل ہے، ہم دور ہوتے نہیں ہیں۔ بسد راز کہتے ہیں وہ، ہم تو معصوم ہیں۔ میں کچھ دیر چپ چاپ سنتا ہوں، پھر ہاتھ سینے پہ رکھ کر یہ کہتا ہوں، میں اللہ والا ہوں۔ تو جھک جاتے ہیں وہ، بول پاتے بھی نہیں۔ جس قدر بھی مشائخ وہاں جمع ہیں، مسکراتے ہیں میرے اس انداز پر، میرے اعزاز پر۔ مجھے کہا گیا میں تم ہوں اور تم میں ہو۔ مجھے کہا گیا میں تم ہوں اور تم میں ہو۔ کہا یہ میں نے نہیں، آپ میرے مالک ہیں، میں ایک بندہ عاجز غلام آپ کا ہوں۔ پہن رہے ہو اگر صوفیوں کا خرقہ تم، تو ایک بات میری دل کی تہ میں رکھ لینا، اگر ہو صوفی تو خرقے سے بے نیاز ہو تم، اگر نہیں ہو تو خرقے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی عمر کو دیکھا اور پھر اپنی طاعت کو، 70 سال لگے ہیں مجھ کو 7 سے بھی کم۔ میں نے اپنی عمر کو دیکھا اور پھر اپنی غفلت کو، ایک گھڑی بھی لگی ہے مجھ کو عمر نوح سے بڑھ کر۔ بہت سی نظمیں بالکل تمثیلی قسم کی ہیں۔ جوان مرد نے سامنے پھیلے جنگل کو دیکھا، جو حد نظر تک تھا پھیلا ہوا۔ جوان مرد نے دل ہی دل میں کہا، میں بھلا اس میں کیسے سماؤں گا، اس میں بھلا کیسے آؤں گا، یہ کہہ کے واپس ہوا۔